الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ایک طویل عرصے سے مختلف احباب مجھ سے یہ درخواست کرتے رہے کہ کوئی ایک ایسی مل بیٹھنے کی محفل ہونی چاہیے جس میں میں آپ سے سیکھوں، آپ میرے پاس جو کوئی تھوڑا بہت علم ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو ایک سوال و جواب کی جو نشست ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ اب ہم نے علم ٹرسٹ فاؤنڈیشن جو ہے اس کا آفس بھی یہیں ظفر علی خان ٹرسٹ کے ساتھ رکھ لیا ہے، تو اس لیے موضوع تو ابھی فی الحال نہیں رکھا، آگے جا کے موضوعات آ جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، میرے اپنے بھی اس میں سوال ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج اس دن ہم اس جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن چکا ہوا ہے، اور آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے سے میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ جس دن ٹرمپ نے بیت المقدس جو ہے اس کو، یروشلم کا شہر جو ہے اس کو اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بتایا تھا، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ٹائم لائن جو تھی اس پہ ہم نے گفتگو ہوئی تھی کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، کہ یہ بیت المقدس کی آبادی یعنی اٹ شوڈ بیکم دا فوکس اینڈ سینٹر آف دا ورلڈ، یہ مدینہ کی ویرانی ہے اس کے بعد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کچھ ہی 1-1.5 سال کے اندر اندر جو کرونا پھیلا ہے تو کیسے مدینہ ویران ہوا ہے، اور کیسے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا خراب الیثرب خروج الملحمہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا اگلا جو سٹیپ ہے وہ ملحمہ کا، یعنی بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہے، اور عالمی جنگ کے بعد کی بیچ کی جو چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے لوگوں نے اس کے بارے میں آگے گفتگو کی ہے، اور اس کے آپ نے فرمایا یفتح القسطنطنیہ، کہ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ بیچ میں سے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ لشکر بنے گی، اور اس کے آگے پھر ہونا کہ جب آپ قسطنطنیہ فتح کریں گے تو خروج الدجال تک دجال ہے وہ نکلے گا۔ تو یہ پوری ٹائم لائن ہے، اس کے اندر مختلف حدیثیں جو ہیں بنتی ہیں، تو اس میں حساب سے پچھلے دنوں یہاں اسی جگہ پہ عمران حسین صاحب تشریف لائے تھے ٹرینیڈاڈ سے، اور انہوں نے باقاعدہ 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی دیا تھا، اور ہم وہ لوگ جو کہ فتن کے ابواب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان کو ایک بہت حد تک یقین تھا کہ یوکرین ہے اس کا نقطۂ آغاز بنے گا، اور یوکرین جو ہے اس کے بارے میں میں نے کچھ 8-10 کالم پہلے بھی لکھے تھے، ویڈیوز پہ بھی بات کی تھی، اپنے پروگرام میں بار بار بات کی تھی کہ جس دن یوکرین جو ہے اس کے اوپر نیٹو نے حملہ کیا، اس دن یا نیٹو کے اندر شامل ہوا تو اس دن سے آغاز ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ہو گیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آج نیٹو کی فوجیں یوکرین کی مدد کو نہیں آتی یا کوئی ایکٹیو پارٹ نہیں لیتی تو نیٹو یورپ کی عسکری میپ جو ہوتا ہے، ملٹری میپ سے ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ حصہ لیتی ہیں تو عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو اتنا بڑا، جو اس وقت دنیا کے اندر جو انہوں نے مسئلہ بیچ کے دنیا کی جنگ شروع کی ہوئی تھی، 77 سال کے بعد یورپ میں پھر جنگ کے بادل چھائے ہیں۔ 77 سال تک انہوں نے صرف مسلمانوں کو اور غریب ملکوں کو انہوں نے خون میں نہلایا ہے، کبھی ویتنام میں جنگ کر دی، کبھی نکراگوا میں جنگ کر دی، کبھی چلی میں جنگ کر دی، کبھی انگولا میں جنگ کر دی، کبھی بوٹسوانا میں جنگ کر دی، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، اور اس طرح فلسطین میں خون بہاتے رہے۔ اب یورپ کی اپنی زمین جو ہے وہ تپی ہے، اور ابھی میں ریسنٹلی اس کو امریکہ نے کہا ہے کہ تم نکل آؤ اس کے صدر کو، یوکرین کو، تو یوکرین کے صدر نے ایک بات کی ہے کہ مجھے اسلحہ نہیں چاہیے، مجھے جہاز نہیں چاہیے، اسلحہ چاہیے، جہاز نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی روشنی لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہیں اسی سے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک تو تازہ ترین صورتحال کے حساب سے، اس پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، ویسے بھی کوئی سوالات ہوں تو انشاءاللہ العزیز ہر ہفتے کو 3 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ یہاں جمع۔ جی بسم اللہ۔ اب میں نکلا ہوں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تو کھول کے رکھ دیا،
دین کو جیسے آپ اللہ نے ڈیوٹی لگائیں، اللہ نے اپنے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو سر وہ جب یہی میں نے اپنے دل سے بھی یہی آواز تھی کہ یہ دین اصل میں پہلے اپنے اوپر نافذ کرو پورے کا پورا. سر آدھا نہیں، جی سر جی سر، آدھا نہیں، تھوڑا نہیں، تو پورے کا پورا کرنا ہے. جب پورے کا پورا کرنا ہے تو وہ میں کرتے کرتے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. نہ میں گھر کا نہ گھاٹ کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں سر، صرف اپنی. تو نہ میں اپنی ذات پہ جس طرح سے اللہ کو پسند ہے وہ کر سکا ہوں، نہ کر سک رہا ہوں. تو اجتماعی طور پر نکلا ہوں، پہلی دفعہ آپ سے بات کی ہے جرأت کر کے. میں نے ساری زندگی گھر میں بھی کی ہے اور دوستوں میں، یہ میرا زندگی یہی اسی میں گزری ہے. اتنی کی ہے جتنا کچھ بس چڑ گیا تو میں پھر کہتا ہوں اس سے بعد مجھے وہ ملے گا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. لے سر بہت شکریہ. جی بسم اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو جہاد کی خواہش کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، خواہش یہ نہیں کہ حصہ لیا، وہ کفر میں مرا. تو خواہش آپ کے اندر موجود ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. اور جہاد کا مطلب کہ قتال بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خواہش شامل ہے، یہ آپ کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو. تو ایک بات یہ ہے کہ ایک وقت اب ایسا آ رہا ہے کہ اس امت کے اندر لوگوں نے اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے، اور اکٹھے ہونا پڑے گا، ورنہ اکٹھے ہونے کی صورتحال نہیں. ابھی یہ پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان بھی کوئی یوکرین کی طرح کی صورتحال والی بات ہے، کیونکہ وہ پاکستان ایک دوسری جگہ بنتی ہے کہ جو روس اور چین جو ہے ان دونوں کے لیے واحد انٹری پوائنٹ رہ جاتا ہے سمندر کی طرف، اور وہ ہے گوادر کا علاقہ. تو پاکستان کے اندر اس وقت امریکن جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھ رہا ہوگا اگر جس طرح ان کے امبیسڈرس مل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کو خلفشار پیدا ہو، تو پاکستان کے اندر ایک کیفیت جو ہے ایسی بننے والی ہے. تو اس دوران جو ہے جب حملے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس وقت لوگ اجتماع ہو جاتے ہیں. وقت آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے موضوع کا. میں دلی طور پہ دعا گو کہ اللہ کی ان کامیاب و کامرہ بنائے. یہی علمی ہماری ہم جہتی ہے. میں آپ سے یہ بڑے نہایت ادب و احترام سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو حالات و واقعات آپ نے سارے بتا دیے ہیں، اب آگے آئندہ مستقبل کے لیے ہمیں کیا، کیوں، کب، کہاں کیا کرنا چاہیے تاکہ کان الناس امۃ واحدہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے کامیابی کی طرف چل سکیں. آپ کے جواب کا منتظر ہوں. یہ جواب بڑا تلخ ہے، اور وہ میں بھی اس جواب کی تلخی کو محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ میں اس تلخی کو محسوس کرواؤں. جواب اس لیے تلخ ہے کہ جواب خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہوئے ہیں. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں ہمارے اعمال کی سزا ملنے والی ہے. آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. عرب کی تباہی اس فتنے کی جو بہت قریب آ چکا. اس وقت قریب آیا تھا. ہم جب باتیں کرتے تھے آج سے 10 سال 8 سال پہلے کہ یہ جیسا ہونے والا ہے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہو تم. وہ لوگ جو کہ حدیثوں کا مذاق اڑاتے تھے ہمارے بہت دوست ہیں. آج 25 سال پہلے جو لوگ بات کرتے تھے آج وہ حدیث کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ جس جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جہاں جنگ شروع ہوگی وہیں جنگ شروع ہوئی ہے. 57 اسلامی ملک ہیں، یمن کہا یمن میں ہوگی، عراق میں کہا عراق میں ہوگی، شام میں کہا شام میں ہوگی، فلسطین کے علاقے میں کہا وہیں ہوگی، وہیں ہو رہی ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو رہی. باقی ملک کیوں نہیں لڑتے؟ کیا ملائیشیا میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا انڈونیشیا میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا تیونس میں، سوڈان میں، باقی جگہ مسلمان نہیں؟ کیوں ایسی جگہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرب کی تباہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دجال کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے سمجھتے تھے باہر نکلے تو دجال سامنے کھڑا ہوگا. اور ہمیں اگر کہتے کب آئے گا، وہ ایگزیکٹلی یہ قرآن اس کے اندر بہت واضح ہے کہ اس طرح کا سوال کرنے والے کہ جو اللہ کے بتائی ہوئی باتیں جو ہیں یہ ایگزیکٹلی منافقین اور قریش سوال کرتے تھے. وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ گھڑی کب آئے گی، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نے فرمایا کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ. انہیں بتاؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے.
बशीर नज़ीर मुबीन, मैं तो खुला डराने वाला हूँ, मैं तो डराता हूँ तुम लोगों को, और डराना ही चाहिए, आखिरत से भी डराना चाहिए। तो अब तो जनाब पहली शामत आनी है अरबों की। अरबों की क्यों शामत आनी है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं हूँ पंजाबी, मैं कहूँ ना मुझे बुल्ले शाह समझ नहीं आया तो मेरी माफ़ी नहीं है। बुल्ले शाह कहता है बुल्ले की जाना मैं कौन, मैं कहूँ इसको अरबी में तर्जमा करो, उर्दू में आप कहेंगे यार इसका कोई तर्जमा होता है नहीं। अरबों की ज़ुबान में अरबी कुरान उतरा था और उनको पता था कि इसके मानी क्या हैं, उनको पता था कि इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता, कैसी कैफियत तारी हो। जैसे हम झूमते हैं वैसे वो झूमते थे। लबीद बहुत बड़े शायर थे अरबी के, इतने बड़े शायर थे कि ताइफ में अक्कास का मेला लगा था सवा मुल्कात में से, तो उन्होंने जब अपनी शायरी पढ़ी तो तमाम शुरा ने सजदा किया था उनके साथ। तो हज़रत उमर ने एक दफ़ा बोला, उमर को शायरी का शौक़ था, तो लबीद को शेर सुना, फरमाया जब से सूरह बकरा पढ़ी है शायरी भूल गई। तो अरबों को पता था। अरबों ने एक तो यह है कि उसका इनकार किया, मुकम्मल तौर पे इनकार किया, पैटी नेशनलिज्म में घूमे, अरब वर्ल्ड की बात की, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ उठे और अरब नेशनलिज्म का नारा लगाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि इस उम्मत जो है, इसकी जो 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 रिसोर्सेज हैं, ये बुनियादी तौर पर उम्मत का मुश्तरका विरसा है। ये जो आपकी तेल है, आपकी गैस है, ये उम्मत का विरसा है जिस उम्मत, उन्होंने उसको ताइश में डाला, उन्होंने उसको जिस कहते हैं, जिसका आप तसव्वुर नहीं करते कि इस सतह पे कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अय्याशी के और ज़ना के अड्डे जो हैं आबाद ही उनसे हुए। आप खुद सोचें कि क्या सूरत हाल। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर शामत उनकी आनी है। मैं बड़ी हदीस का फ़िक्रा सुना तो आपने फरमाया, एक औरत एक जूते को देखेगी और कहेगी ये तो किसी कुरैशी का जूता लगता है, लेकिन कुरैशी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। शामत उनकी आने वाली है, शामत हमारी भी आने वाली है। हमने 77 साल एक वादा करके 77 साल एक वादा करके हमने उसका इनकार किया है, हमने उसका तमाशा बनाया है। और उसकी मैं उसमें हदीस सुना देता हूँ। फरमाया खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिन सीन। ये हमारा जो इलाका है, इस सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिंध का इलाका कहलाता था और उस तरफ था हिंद का इलाका। आपने कोई सोच सकता था कि 1400 साल पहले के इस इलाके की उस इलाके से लड़ाई होगी? एक ही हुकूमत थी ना, ये मौर्यन बैठे हुए थे, ये गुप्ता बैठे हुए थे, फिर खिलजी, सारे बैठे, इकट्ठी हुकूमत थी, फिर अंग्रेज आ गए, एक ही मुल्क था सारे। फरमाया इस इलाके की तबाही वहाँ से होगी और उस इलाके की तबाही, हिंद की तबाही चीन से होगी। अब किसी ने सोचा चीन की लड़ाई? तो अभी तो शामत अमाल के दिन आ रहे हैं और अगर बचेगा वही कि जो अल्लाह तबारक को वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो फितने को जानता होगा। दौर में इस वक्त सिर्फ फितन का इल्म सबसे अहम तरीन इल्म है। हज़रत हज़ीफ़ा बिन जमान कहते थे कि मैं पूछता था फितनों के बारे में कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए बुज़ुर्गों ने, मतलब आप सोचें कि 200 हिजरी में नईम बिन हम्माद ने 2000 हदीसों किताबुल फितन जो है उसको बकायदा कंपाइल किया और लोगों तक छोड़ के, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर कि पता चल जाए कि फितन में होना क्या है। और हम आज सवाल करते हैं 14 साल के बाद कि कब आएगा फितन का दौर, कब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पूछते थे अब शायद कल ना आ जाए। कोई एक नमाज ऐसी नहीं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताहियात में बैठ के ये दुआ ना मांगी हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। हम मांगते हैं। हाँ, दज्जाल उस वक्त आएगा जब मसाजिद में उसका जिक्र ख़त्म हो जाएगा, भूल गए हुए। आपने हर नमाज में दुआ मांगी है उसकी। तो असल मसला यही है कि अभी तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते की निशानदेही करे। यूक्रेन और झगड़ा रशिया का, अब ये नज़र आ रहा है कि ये जंग भी हमारे ऊपर ही मुसल्लत की जाएगी। इससे ना अमेरिका की जुर्रत है कि वो रशिया से जंग करे और ना उसकी जुर्रत है कि वो यूक्रेन की कोई हमायत करे। झगड़ा हालांकि अमेरिका की वजह से हुआ है, वो वहाँ अड्डे लेना चाह रहा था, मगर ये जंग मुझे लग रहा है हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो वज़ीर आज़म है
وہ ایک جذباتی انسان ہے اور وہ جو بھی کام کرے گا نا وہ اپنی عوام کے خلاف ہے. اس میں جذباتی نان جذباتی کی ضرورت نہیں. 2019 میں اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو. 2019 میں پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی تھی. اس پینٹاگون کی اسٹریٹجی میں آئی تھی انڈو پیسفک اسٹریٹجی. یوکرین انڈو پیسفک نہیں ہے، یوکرین یورپ میں ہے نا. اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر یوکرین کا ہے. یوکرین کا کیوں ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر رشیا جو ہے اس کے چائنا کے ساتھ الائنس بن چکا ہوا ہے. ٹھیک، اب وہ چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ جب لڑائی اس کو انگیج کریں ہم یورپ میں، تاکہ وہ چین کی مدد کو نہ آ سکے. روس اور چین کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے راستہ گوادر کا. اب پاکستان، اب پہلی بات یہ ہے کہ وہاں جانے کی بات یہ ہے، سب سے وائزسٹ اسٹیپ اس وقت جو لیا گیا وہاں جانے کا لیا گیا. 2 سال پہلے یہ دورہ جو تھا یہ پلان ہوا تھا. 2 سال پہلے میری پروگرام میں تیمینہ جنجا میری بیچ میٹ ہے، وہ آئی تھی. 2020 میں یہ چل رہے تھے. اس وقت انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس بندے کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے تمہارے ساتھ. آپ وہاں کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، آپ وہاں بارڈر فورسز پہ نہیں گئے تھے، آپ وہاں جا کے ٹینک لے کے نہیں گئے تھے. آپ نے ایک بائیلیٹرل ریلیشن تو اس سے انکار کا مطلب یہ تھا کہ آپ امریکن کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے ہو. اور 70 سال کی جو امریکہ کی تاریخ ہمارے ساتھ ہے، بدترین تاریخ، بے وفائیوں کی تاریخ. ہمیں نکل جانا چاہیے. اس وقت امریکہ ہوگا کیا جو ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے. اور ڈسٹرب 2 طریقے سے ہوگا. ایک تو تھرو انڈیا ہوگا، ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس یہاں پر شروع ہوگی. یہ جو اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں سارے ایمبیسڈر جو ہیں مختلف سیاسی لیڈروں سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ یہاں کو آفت آئی ہوئی ہے. وہ چلتے ہی نہیں کہ گوادر جو ہے وہ ایکسپینڈ اصل چیز لیکن لڑائی اب ایکسپینڈ ہوگی. کیوں دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے دن اترتے ہی کہا تھا، اگر نیٹو آج کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے. نہیں آتا تو نیٹو جو ہے وہ ملٹری میپ سے آؤٹ ہو جاتا ہے یورپ میں. کیونکہ آج جو اس کے آخری بیان آیا ہے نا اس کا، یوکرین کا صدر کا، گوئنگ ٹو فائٹ. اس نے 18 سال سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو کہا کہ عورتیں چلی جائیں، بچے چلے جائیں، یہ یہاں رہے، ہم آخری دم تک لڑیں گے. 6 لاکھ فوج ہے اس کی، 12 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا ملٹری بجٹ ہے سال کا. لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، اس نے یورپ کے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر اپنے 7,500 ایٹم بم جو تھے وہ روس کو دے دیے. اور امریکہ نے کہا ہم آپ کو بچائیں گے، تم دے دو ایٹم بم. اس نے دے دیے. شکر ادا کریں ڈاکٹر قدیر خان کا، اس وقت شکر ادا کریں. اس کے پاس ایٹم بم ہوتے روس سوچ نہیں سکتا تھا حملہ کرنے کا. ڈیٹرنس یہاں اس کو کہتے ہیں. اور آج کو امریکہ اس کے پاس آیا نہیں آیا، یورپ آیا نہیں آیا. امریکہ 70 سال کی اس انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ری پے کروانا چاہتا ہے یورپ کے تھرو. 20 ارب ڈالر کی پائپ لائن بچھائی ہے سمندر کے اندر جرمنی نے گیس لینے کے لیے. ختم، گیس نہیں پہنچے گی، بند کر دیا. اٹلی کی 85% گیس ہے، اٹلی کی 85% گیس جو ہے وہ رشیا سے آتی ہے. ختم. اسپین، اس کے بعد انہوں نے اب کیا کیا ہے، انہوں نے وہ سیزر شروع کیا ہوا ہے. 150 ارب ڈالر جو ہیں صرف 3 بڑے سرمایہ داروں کے، روسی سرمایہ داروں کے، لندن میں انہوں نے سیز کر دیے. انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے آؤٹ کر دے. جنگ تو شروع ہو چکی ہے اور رکے گی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیوٹن بیوقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ ہوگا. اس نے اس سے پہلے وہ حرکت کی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو ہم حملہ آور ہو جائیں. اب آپ جنگ میں ہیں، اب آپ نکل نہیں سکتے. آپ وہ خلافت عثمانیہ والی حرکت کریں گے، آپ کا تیا پانچا کر دیں گے. فرسٹ ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ باہر رہی، ہم نے کہا ہم کوئی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ذرا آپ نپٹ لیں جنگ سے، پھر تمہارا حصہ تمہیں دے دیں گے. انہوں نے دے دیا، 57 ملکوں کو تقسیم کر دیا. تو جنگ میں اب آ گئے. اب یہ سوچنا کرنا کیا ہے اس کے اندر. جی سر، مائی سیلف ایڈوکیٹ آصف باجوہ. سر میرا ایک سوال ہے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. سوال یہ ہے کہ القاعدہ، داعش یا اتحاد صفا، ان کی کیا حقیقت ہے اور اس ٹائم ان کی کیا حالت ہے، حیثیت ہے؟ حلب میں گیا ہوں.
حلب اگر آپ جائیں نا تو آپ کو اگلے 2 سال نیند نہیں آئے گی جو حلب کے ساتھ بیتی ہوئی ہے. اور میں اس دن پہنچا تھا جس دن بچوں پہ کیمیکل ویپنس لگے تھے، اور میں نے وہ تڑپتے ہوئے بچے جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے موت میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ القاعدہ کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن بہت بڑی کنٹروورسی ہے. بشار الاسد کو جس لوگوں نے سپورٹ کیا، کہاں کہاں سے لوگ جاتے تھے، کہاں کہاں سے جا کے لڑتے تھے، اور یہ بہت بڑی صورتحال ہے جو بلٹ ہو گئے. پھر حدیث سناؤں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، لیکن عرب سے پہلے فارس تباہ ہوگا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دونوں کی لڑائی کے اندر 12 پراکسیز ہیں ایران کی، اس وقت امت کو لڑا دیا گیا ہے، اس لڑائی کے نتیجے میں تباہی آنی ہی آنی ہے. اسرائیل کو چوکیدار بنا دیا ہے، امریکہ وہاں سے نکل چکا ہوا ہے. آپ ان کی ساری اسٹریٹجیز دیکھیں. 2.25 لاکھ فوج جو ہے وہ اس وقت اس کی بحر ہند میں اور بحر الکاہل میں کھڑی ہے. 2000 جہاز جو ہیں جنگی جو ہیں ایئرپلین وہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 بحری بیڑے جو ہیں، 3 بیسیکلی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک. اور سارے کا سارا جو 68% بجٹ جو ہے وہ انڈو پیسفک میں آ گیا ہوا ہے. مڈل ایسٹ کو اس نے ختم کر دیا. یہ یوکرین کی بات چھوڑیں، عربوں کے بھی مدد کو نہیں آئے گا. اب اس لڑائی میں سب کچھ لے جائیں گے جس نے اس امت میں تفریق ڈالی، جس نے اس امت کے درمیان مسئلہ کیا، وہ خراب ہو جائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یا میری اپنی سوچ کام کرتی ہے کہ ان مسلمانوں کو جنہوں نے بھلے وقتوں میں ارمجدون لڑنی ہے یا اس کی تیاریاں کرنی ہے عالمی خلافت کی، جو کہ اقبال جواب شکوہ کے آخری اشعار میں کہتے ہیں میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ان لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ داعش کے نام سے انہوں نے کیا اور سارا کچھ کر رہے ہیں. یا داعش والے واقعی کوئی نیک نیت لوگ ہیں؟ میں سمجھ بتا میں عرض کرتا ہوں داعش کا جہاں تک تعلق ہے، داعش ریٹیلیشن میں پیدا ہوئی تھی اور پھر ان کے ہاتھ میں کھیلی ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی، اب دیکھیں نا، موصل ان کا ہیڈ کوارٹر تھا داعش کا. موصل جب انہوں نے قبضہ کیا ہے تو 2000 ٹینک چھوڑ کے چلے گئے. اب ٹینک ایسی چیز ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا. ٹینک پہ تو گولی نہیں اثر کرتی اس طرح. ٹینک ان کے ہاتھ میں آ گئے، ہاتھ میں آئے تو انہوں نے وہاں اسٹیٹ اناؤنس کر دی. اب دنیا میں جو بیچارہ بیوقوف سا بندہ تھا، جو بیلجیم میں بیٹھا ہوا تھا، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، دوسرا تیسرا اس جگہ تھا، وہ وہاں پہنچ گیا کہ ہاں تو انقلاب آ گیا، وہاں تو کرنسی بھی جاری ہو گئی. $2 بلین کا تیل بیچتے تھے وہ ایک مہینے کا، اور وہ اس کو ایران بھی خریدتا تھا، ترکی بھی خریدتا تھا، باقی لوگ، وہ ساروں کو اکٹھا کر کے بیچاروں کو مار دیا گیا. یہ بات اب ہے. اور جو آخری لڑائی ہونی ہے نا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جائے گا لشکر جو ہے. ایک جو ہے وہ امام مہدی سے خود لڑنے آئے گا، اور ایک جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ صرف وہ ہے جو لڑے گا. اور وہ صورت ہے. تو وقت آنے والا ہے، وقت کلیئر کرے گا چیزوں کو. ابھی تک جتنی بھی میں آرگنائزیشن سمجھا ہوں جہاد کے حوالے سے چل رہی ہیں، یا تو وہ نیشنز کے حساب سے ہیں جو اسلام کا مقصد نہیں ہے، ایک خاص یعنی فلاں علاقے کے لیے جبہت النصرہ اور فلانا اوورال تو بن ہی نہیں پائی. یہ جب جنگ چھڑتی ہوتی ہے نا، ورلڈ وار جو بھی، تو باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہوتی ہیں. جب باؤنڈریز ختم ہوتی ہیں تو پھر صورتحال واضح ہوگی. قرآن پاک میں جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، فردہ والی آیت جو ہے کلہم، تو وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ میرے سامنے اکیلا پیش ہوگا. اکیلا، یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح مجمع لگا ہوا ہے تو میں اور یہ مقبول جان جہاں کھڑا ہوں، اور اکیلا ستار العیوب. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اگر وہ ٹریپ ہو گیا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا. لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹریپ کرنے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا. بسم اللہ. اور آگے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام طلحہ فیضان ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے. سیکنڈلی سر ایک کویسچن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ میرے کہنے کے پہ چلے، میرے رستے پہ چلے، اور جن لوگوں اور وہ اس رستے پہ ثابت قدم رہے تو ہم ان کو زمین کے اوپر حکومت. جی سر. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اتنے کنٹریز ہیں، اگر صرف میں مسلمان کنٹریز کی بات کر لوں
تو کتنے فیصد حکمران ہیں جو اسلام کے راستے پہ چلے اور ثابت قدم رہے لیکن حکمرانی تو ان کو پھر بھی ملی ہے؟ تو سر یہ کنفیوژن ہے کہ یہ ایسا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اللہ کے راستے پہ چلتا تھا، نمرود اللہ کے راستے پہ چلتا تھا، شداد اللہ کے راستے پہ چلتا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتایا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ ہم سے راضی کب ہوتا ہے، اللہ ہم سے ناراض کب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ پر اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ پر ایسے حکمران نازل کرتا ہے کہ جو آپ پر مہربان ہوتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کے ایسے ظالم حکمران بھیجتا ہے کہ جو آپ کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلیل لوگوں کو عہدے دیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ سے خلافت کا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. وہ جو مشہور دوسری آیت ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ ہوگے اگر تم مومن ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے طاغوت کی بادشاہت. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میرا باغ ہے. جو باغ کو آپ اپنے باغ کا کیا کرتے ہیں، مالی رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عیسائی ہو، یہودی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، جس کو مالی کا کام آتا ہے اسی کو رکھتے ہیں. یہ دنیا اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو مالی کا کام آتا ہے اور اسی کو دی ہے اس نے. پھر اس کے بعد جب ظلم بربریت ہوتے ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے. وہ بھی ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم دو بڑوں کو آپس میں نہ لڑائیں تو اس دنیا میں امن قائم نہ ہو. تو یہ اس وقت کی صورتحال یہی بن رہی ہے کہ دو بڑوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے اس میں لے کے آیا ہے، ورنہ ان لوگوں کی طاقت نکالے ہماری کچھ نہیں تھی. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں بھی بادشاہت ملے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اپنا بادشاہ ہیں یا اس وقت دنیا میں وہ واقعی عمل کرنے والے ہیں. وہ تو ہیں اور اللہ نے مثالیں بار بار دی ہیں. آپ خود سوچیں کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں کہ وہاں صرف 9 لوگ تھے جو بدعملی کرتے تھے صرف، لیکن پوری کی پوری قوم ان 9 لوگوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی. اللہ نے پوری قوم تباہ و برباد کر دی. سلابہ آ گیا، جب سلابہ آ گیا تو وہ نیک کو بد تو نہیں دیکھتا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس عذاب سے کہ جس کا وبال ان پر نہیں ڈالوں گا کہ جنہوں نے جو ہے وہ بربادی کی یا فتنہ پیدا کیا، بلکہ خاص و عام کو. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہم روتے ہیں کہ وہ جی غریب آدمی مارا گیا، وہ جی بچے کو مار دیا. اللہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے میں یہ مائک ہے اس کو اٹھا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتا ہوں، وہ کمرہ میرا ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوگی؟ اللہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اس کے اعمال اچھے ہیں اس کو جنت مل جائے گی، اس کے اعمال برے ہیں اس کو دوزخ مل جائے گی. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. وہ موت اور حیات کا فیصلہ کرتا ہے، جتنی اس کی عمر ہے اس کے فیصلہ. ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا میں عذاب ہے. دنیا چند سیکنڈز کی جگہ ہے، اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس نے ہمارے لیے فیصلے کرنے شروع کر دیے. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جو دنیا کے بارے میں تشبیہ مجھے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو دی ہے، عابر السبیل، ٹرانزٹ لاؤنج ہے. ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی دنیا تھی، زندگی تھی، ہزاروں لاکھوں سال بعد میں ہوگی. بیچ میں کھڑے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں، لندن کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، بیچ میں آپ نے دبئی میں رکنا ہے. باپ کی ٹکٹ 9 بجے کی صبح کی ہے، بیٹے کی ٹکٹ 12 بجے کی ہے، پوتے کی ٹکٹ 4 بجے کی ہے. سب نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہ ہمیں یقین ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، نہ ہمیں یقین ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ میں اچھی جگہیں ہیں، نہ ہمیں یقین ہے وہاں کو اللہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں یہ دبئی ٹھیک ہے، دبئی میں رکے رہو، اچھا ہے، شاپنگ مالس بھی ہیں، دوسرے تیسرے میں ہیں. اسی دنیا میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جس آیت میں ذکر کرتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو جاذب نظر بنا کر آزمائش بنائی ہے. ایسے نہیں ہے. اگر دل مول لانے والی چیز نہ ہوتی تو آزمائش کیسے ہوتی؟ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ خلافت آپ کی جاگیر ہے اگر آپ اس قابل ہوئے، ورنہ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس دنیا اللہ کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر کے کوئی بندہ چلتا رہے سب کچھ. لیکن جو بندہ اس کو مانتا ہے، جو وکیل وکالت کی لے لیتا ہے، پھر وہ دوپہر کو 2 بجے جولائی میں بھی کالا سوٹ پہنے گا.
ورنہ چھوڑ دو. جم خانے والا ٹائی لگا کے جائے گا کیونکہ جو پارٹ آف دا کلب. پھر انکار کو نہیں, چھوڑ دو, جاؤ, تمہیں کسی نے بنا کہ جاؤ کے چلے جاؤ جہنم. تو اصل مسئلہ مرتب یہ ہے کہ وہ بالکل, اور آپ نے بالکل اس سے نا وہ منطق نکالا ہے کہ کیا وہ وہی ہیں, تو منطق والی بات نہیں, براہ راست بات اللہ کرتا ہے. جی پاور پلانٹس کے سلسلے کیو میں بھی رہا, خرکوہ میں بھی آگے رہا کچھ مہینے. مجھے جو وہاں پہ جو آبزرویشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ کیتھولکس کرسچینٹی پوائنٹ, یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اب وہ رشین کے ساتھ یہ ہے نیٹو کے ساتھ, تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں یورپ کی, تو وہ بھی تو آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہ جنگ تو ہاں, یہ تو جنگ وہ چلے گی کرسچینٹی کے درمیان ہی موسٹلی چلے گی, لیکن باقی پولیٹیکلی تو آپ سب جانتے ہیں نا جی. انہوں نے کہا, نیٹو نے کہا جی کہ ہم نے جب آزادی دیا ان کو یوکرائن کو, تو آپ نے کوئی نیٹو میں نہیں لانا ان کو, کوئی ہمارے اڈے نہیں بنانا. یہ تو پولیٹیکلی باتیں ہوئی, لیکن یہ کرسچینٹی پوائنٹ آف ویو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد علی محمودی. جی سر, سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی محفل سجائی ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم تیسری اور آخری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, مگر ہمیں یہاں پاکستان کے اندر دیکھنے, ویسے تو لیڈران تو بہت ہیں, مگر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو. اور یہی صورتحال جو ہے پورے عالم کے اندر نظر آ رہی ہے. تو کیا یعنی کہ صورتحال ایسی ہی رہے گی, اور کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو سکتا, جو اس سے پہلے کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی کہ جس پر سب کا اتفاق. اچھا جی, اصل دونوں تینوں سوال بڑے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں, اچھی بات ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب کو آپ کتنا بھی روٹ سے علیحدہ کریں, وہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے کلچرل لیول پہ, وہ رہ رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اینگلیکن چرچ کا جو سربراہ ہے وہ برٹش کوئین یا کنگ نہ ہوتا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ, ایک بات تو یہ ہے. ہاں البتہ وہ جو کیتھولسزم ہے, انہوں نے اپنے آپ کو, چونکہ وہ ویسے وسیع المشرب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اس خطے کے اندر انہوں نے سیکولرزم جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے, اور ریاست سے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن بذات خود وہ اس طرح ان کے ہاں سے کرسچینٹی گئی نہیں. یہی حال روس کا ہے. روس میں 75 سال چرچ بند رہا, تالا, مسجد بند رہی ہے, تالا. اب 2000 چرچ ہر سال وہاں بن رہے ہیں, اور پیوٹن یہ کہتا ہے کہ وی آر کرسچین رشیا اینڈ امریکہ از سوویت, گے سوویت امریکہ, مجھے یہ کہتا ہے. تو وہ روٹس میں تو رہتی ہے, وہ وہاں موجود ہے ان کا آپس میں. آپ کی بات صحیح ہے. یوکرین میں زار کا آخری ساتھ یوکرین نے دیا تھا, کریمیا کے, اور 50,000 لوگ جو تھے ایک دن اس کیو شہر سے نکال کے لائن میں کھڑے کر کے مار دیے تھے. اور پیچھے تھی آرتھوڈاکس چرچ. آرتھوڈاکس چرچ کا ایک خواب ہے بنیادی طور پر قسطنطنیہ واپس جانے کا, کیونکہ وہاں سے نکالے گئے تھے. 1906 میں ایک رومانس بلٹ ہوا تھا فرانس, برطانیہ اور روس کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو ہم تم کو دے دیں گے. تو بہت اچھی بات ہے. تو ہوا یہ کہ جس وقت, کیونکہ روس نے سب سے زیادہ لڑائی کی تھی, مار کھائی تھی, بہت بندے مرے تھے, تو روس نے باقاعدہ جا کے یوکرین پہ قبضہ کر لیا, پولینڈ کو ناراض کر کے. اور جیسے ہی وہ یوکرین کے قبضہ کر کے آیا تو کریمیا میں اس نے اپنے جہاز کھڑے کیے, تو ڈائریکٹ لائن میں قسطنطنیہ ہے, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو قسطنطنیہ فتح کر لے گا. تو پھر ہوا یہ تھا کہ باقاعدہ فورسز بھیجی گئی لینن کی مدد کے لیے, اور وہاں جو ہے وہ بولشوک ریولیوشن آ گیا, اور اس نے آتے ہی لینن نے اعلان کر دیا کہ ہمارا تو جنگ سے کوئی تعلق نہیں, یہ استعمار کی ویسٹ کی جنگ ہے. اور وہ قسطنطنیہ بچ گیا, کیونکہ وہاں انہوں نے اپنا بندہ اتاترک وہاں بٹھانا تھا. اور دو جو زائنسٹ ہیں یہ تو دے ہیو PhD ان ڈسیپشن, اور اس ڈسیپشن میں وہ یہ آ گئے تھے. اس کے بعد پھر 1945 میں بھی یہ کیا. اب جو ہے پیوٹن کا جو سروائیول ہوا ہے, یہ ایک اور جنگ 77 سال کے بعد یورپ جو ہے وہ دیکھے گا جنگ ہوتی کیا ہے. ورنہ وہاں تو اگر وہ کتے کو گاڑی کے نیچے آ جائے نا تو کئی میل چیخیں نکلتی ہیں, اور لوگوں کو جا کے میڈیسن لیتے ہیں, اور جا کے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. جب ہوتا جا ہے کہ یہاں تو بچے مرے ہوئے اپنے 3 میل چلتے رہتے ہیں, بچے کو لاش کو اٹھا کے ہاتھ پہ. یہ بوسنیا میں جو کچھ ہوا, یہ شام میں جو کچھ, باقی سب جگہ پہ ہوا. تو اب وہاں پر صورت ہے, لیکن ہم بچیں گے نہیں, یہ بات آپ بڑی یاد رکھیں. کیونکہ یوکرین پینٹاگون کی اسٹریٹجی میں ایک الٹرنیٹو پوائنٹ ہے.
انڈو پیسفک پاکستان، انڈیا، چائنا میجر پوائنٹ ہے، اور ساری کی ساری فورسز یہاں پر موجود ہیں۔ 18 ملکوں کا اتحاد ایکوس کے طور پہ بن گیا ہوا ہے، 4 ملکوں کا اتحاد کویت کے طور پہ بن چکا ہے، وی آر دیئر۔ لیکن ہمارے ہاں بات آپ کی صحیح ہے کہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں، ہم تو گمگشتہ راہ والی صورتحال ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پر حملہ ہونا ہے انڈیا کی طرف سے، اور ظاہر بات ہے انڈیا کی فورسز چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ نہیں ہے، انہوں نے قوم کو تیار نہیں کرے کہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پہ حملہ کرے گا تو چائنا اس کی سپورٹ میں، کیونکہ چائنا کے لیے ایک ہی کوریڈور بچتا ہے، ملاقہ جو کوریڈور ہے وہ آدھے کلومیٹر کا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز بھی ایسے ہے، اس میں چائنا کی انٹرفیئرنس ہوگی۔ پھر ادھر چونکہ روس سلجھا ہوگا، پورا پلان، میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے جیسے ان کی کبھی ڈپلائمنٹ دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پہ کس جگہ پہ حملہ ہونا ہے، کس طرف سے ہونا ہے۔ تو یہ ہم تو خواب خرگوش والے لوگ ہیں۔ سر یوکرین کے ایشو پہ اگر ہم دیکھیں تو کرائمیا پہ جو پہلے اس نے قبضہ کیا تھا، لداخ پہ جب چائنا نے کیا تو ہم سب یہی چین نے انڈیا کو مار دیا، انڈیا نے اس کو مار دیا، لیکن ہم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ کاش کوئی مسلم رولر ہوتا تو لداخ بھی مسلمانوں نے کبھی فتح کیا تھا، وہاں پہ مسلمان بستے ہیں۔ کرائمیا میں بھی یہ ایشو ہے، ہم یوکرین پہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہوگا کہ مالی کے اندر ابھی کچھ دن پہلے MCL وینٹیگر نام کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ روس کو ہڈی ڈالی ہے امریکہ نے کہ مالی کے اندر ہے، فرانس کے متبادل۔ آج سے 6 سال پہلے رشیا کو اس نے سیریا کے اندر ہڈی ڈالی تھی، S-400 کا ایگریمنٹ کیا تھا ترکی کے ساتھ، اور ہم نے کہا جی بڑی جنگ چھڑی ہے، حالانکہ بڑی رشیا کا پلان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھل کے امریکہ کے مقابلے لائے، اور 15-20 دن سے امریکہ اس کو پمپ کر رہا تھا کہ رشیا حملہ کر رہا ہے۔ یہ جو ہوا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی اٹس جسٹ لائک پرل ہاربر میں وہ جو پینٹاگون کے ہیڈ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب جہاز کھڑا کرنے کے لیے کہا تو ہم نے پریزیڈنٹ سے کہا ہم تو مارے جائیں گے، ول بی سٹنگ ڈک، لیکن کھڑا کر دیا، پھر جاپان نے حملہ کیا، پھر جاپان کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا۔ 3000 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمائے ہیں 5 اسلحہ ساز کمپنیوں نے افغانستان میں۔ 15 اگست سے لے کے اب تک ان کی دکان بند ہے، جو کچھ بچا بچایا تھا وہ طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے۔ دیکھیں 2014 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم نے افغانستان سے نکل جانا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اب راستہ کوئی نہیں رہ گیا، ہم نہیں جیت سکتے یہاں پہ۔ اس سے پہلے انہوں نے 2012 میں ان کی ہٹلی کلنٹن کا آرٹیکل آیا ہے کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دا نیکسٹ 10 years، اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہم وہاں جائیں گے، چائنا کی طرف جائیں گے، اور 2014 میں قطر میں آفس کھلا طالبان کا۔ 2014 میں آپ حیران ہوں گے کہ اس یوکرین کا ایشو کے اوپر انہوں نے اپرائزنگ کروائی، اس کا پرو رشین صدر جو تھا اس کو وہاں سے نکالا، وہاں پر خاص طور پہ جو CIA کی ٹیکنیک ہوتی ہے پاپولر اپرائزنگ اور اس کو سپورٹ کرنا، اور وہاں پر ان کو قبضہ کروایا۔ 2014 ہی کے اندر انہوں نے چائنا کا یہ پینٹاگون والا کنٹینمنٹ کے اپنے وہ چیزیں کیے، اور اس کے 4 سال فرانس کے اندر انہوں نے اس صورتحال کو لے آئے کہ جیسے وہ نکلیں ان کا۔ اب دیکھیں نا آج جو اسلحہ وہاں پر استعمال ہوا ہے، ایک دن کے اندر کم از کم $8 to $9 million کا اسلحہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں سے تو آ رہا ہے نا، کوئی تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب تو اسلحہ بھی دینا شروع، آج تو اسلحہ نیٹو نے دے دیا، تو نیٹو کو امریکہ نے پھنسا لیا ہے۔ اگر وہ کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، تو پھر روس کے غلام ہو کے رہنا پڑے گا، عسکری میپ سے آؤٹ ہے۔ جو روس کہے گا ویسے اس کو چلنا پڑے گا، وہ کہے گا یہ ریٹ ہے گیس کا، یہ ریٹ ہے اپنا اس کا تیل کا، اور اگر وہ میدان میں اترتی ہے تو تھرڈ ورلڈ وار ہے، اور ہم اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ 4 سال سے ہم چیخ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، کچھ کر لیں گے۔ یہاں ان کے امبیسڈر نے سعودی میں بتایا تھا، میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں کہ سب سے بڑا اٹیک جس کے پاس دولت ہے نا، سب سے بڑا اٹیک ہونا یہ قطر وطر دبئی شبئی سارے کے سارے انہوں نے، گزار بات ہے ان کو چاہیے تیل، سعودی عرب نہیں بچے گا، کیونکہ رسول اللہ کے حدیث تو نہیں ہے، ان کو تو ہم نے گیٹ نہیں کر سکتے، نظر آ رہا ہے اب تو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان گیا ہے یوکرین، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ جو مسلمان وہاں پہ کوئی گفتگو۔ سلطان عبدالحمید نے اسپین کی اور امریکہ کی لڑائی کروائی تھی جب امریکہ نے انٹرفیئر کرنا اسلامی سلطنت میں۔ سر آج ہم کیا، آپ اس اینگل پہ آپ نے حرف راز میں بھی گفتگو نہیں کی کہ یار چیچنیا پہ رشیا کو ہم پریشرائز کریں، داغستان میں دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ برنائی سے لے کے مراکش تک
مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی مسلمان حکمران نہیں ہے, جی ایسے سیکولر لبرل حکمران. اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ نکال لے دلوں سے کو مسلمان. اس سے بہتر تھا کہ کوئی براہ راست کہہ دیتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں اور میں تمہارا حکمران ہوں, زیادہ سکون میں ہوتے ہیں. ہم منافقوں کی دنیا کے اندر زندہ ہیں, بالکل میں بڑے کل کے بات کر رہا ہوں. کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے, خواہ وہ نماز پڑھتا ہے خواہ وہ دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں, آپ روزہ رکھ رہے ہوں, آپ حج کر رہے ہوں, سب کچھ, لیکن آپ اس نظام کا حصہ ہیں جو طاغوت کا نظام ہے. تو آپ کس کی نوکری کر رہے ہیں, آپ کس کی چاکری کر رہے ہیں؟ انہیں کی کر رہے ہیں, عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں, عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں. جی فرمائیے. میرا نام محمد علی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جزاک اللہ. سوال میرا تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑی ایکسپلینیشن ہوگی, اس کے بعد ہوگا میں چاہوں گا آپ سوال کا جواب دیں. کیا آپ کو نہیں لگتا موجودہ دور کے تمام حالات کو دیکھ کر کے یہ جو طیب اردوغان ہے یہ ایکچولی سفیانی ہے؟ کیونکہ امام مہدی سے پہلے اور بالکل جو ان کا مقابلہ پہلا ہونا ہے وہ سفیانی سے ہونا ہے. تو اردوغان دو تین چیزیں, جیسے سفیانی جو ہوگا مسلمانوں کا ایک حکمران ہوگا جو اپنے عدل کے لیے بڑا مشہور ہوگا, اردوغان ہے. سفیانی کے نام کے سیریا میں کیا کہتے ہیں خطبے دیے جائیں گے. 2018-19 میں باقاعدہ نیوز آئی تھی جب یورپ کو ڈیفیٹ اس نے کیا کہ مسجدوں کے اندر اردوغان کے نام کے خطبے دیے گئے. کیا یہ حالات جو 23 کی طرف جا رہے ہیں, جب یہ خلافت ڈکلیئر کرتا ہے, نہیں بھی کرتا, وہ پولیٹیکل انفلوئنس لاتا ہے اور مسلمان ممالک کو اپنے انڈر لانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس میں مسلمانوں کی جب جانیں جائیں گی, کیونکہ اس کا آگے یہی تھا نا کہ یہ پہلے تو عدل کرے گا اس کے بعد مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے گا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا یہ آنے والے حالات میں یہ سفیانی ہے اور اس کو میں سمجھ گیا. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ سفیانی کا جو ایک تو یہ ہے کہ شام کے بارے میں ہے کہ شام میں بنو کلب کی بادشاہت ہوگی, اور آپ نے فرمایا میں ان کے قبیلوں کے نام بھی جانتا ہوں. سفیانی کا جو ذکر ہے ایک اور حدیث کے اندر وہ اس کا لشکر ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ بالکل آخر کیا ہے کہ جب امام مہدی کی بیعت ہو جائے گی, جب وہ دیکھیں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور آپ مدینے سے بھاگ کے مکہ آ جائیں گے اور مکہ میں کچھ لوگ ان کی بیعت کریں گے. اتنی بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لشکر آئے گا, فرمایا اس کو بیضا کے مقام میں دھسا دیا جائے گا, اللہ دھسا دے گا اس کے لشکر کو. جس دن دھسائے گا تو نشانی خود واضح ہو جائے گی نا. اس سے پہلے ہم کیوں کسی اپنی توانائیاں وہ وقت ابھی بہت دور ہے. اور سچی بات بتاؤں کہ فتن کے دور کو مانگنا اور قریب کرنا اور دجال کی آمد کو قریب کرنا, ذاتی طور پہ بتاؤں آپ کو, یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بتائے. تمام انبیاء نے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی جو وقت آئے گا تو ٹھیک ہے یقیناً ہوگا, لیکن ایک بات واضح کر لیں کہ ہم غلط راستے پہ ہیں. بحیثیت امت ہیں, بحیثیت قوم ہیں, ہمارے اندر کوئی ایسا, سچی بات یہ ہے نیشن سٹیٹس ہیں, ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس امت کی جو آپ نے کہا جو جست واحد وہ والی بات بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے سینیریو جو بن رہا ہے وہ ہے سزا کا سینیریو. ڈاکٹر صاحب اللہ بخشے کمال بات کرتے تھے, ان کو کبھی آنسو آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں سزا ملنے والی ہے, ہم جزا کی ڈھونڈ رہے ہیں, ہم جوتے پڑنے والے ہیں. 2 لیکچر آج کل چل رہے ہیں. جی ہمیں سزا ملنے والی ہے, آپ اٹھائیں نا حدیثیں تو اٹھائیں. آپ نے کیا گیا ہے کہ آپ کو انعام دیا جائے؟ آپ نے کیا گیا ہے, ہم نے کیا گیا نہ, ہم نے کیا نہ ہمارے آباء اجداد نے کیا. صرف ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جس کو پاکستان اس سرزمین کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا بلکہ دیا سب نے, ان کو ایک دفعہ بھارت کی ٹرین پہ بٹھا کے سواری کی سیر کرا لی جائے, تب کو پتہ چلے کہ اللہ نے کتنی نعمت دی تھی اور آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. 20 سال پہلے 1 جنوری 2002 کو میرے ابھی 16 سال نوکری کے رہتے تھے سول سروس کے, جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت کچھ کیا ہے, جتنا میرے بس میں تھا 20 سال نوکری کو داؤ پہ لگا, سب کچھ کر کے, سب 16 سال بڑے جی چاہتا ہے بندہ چیف سیکرٹری لگے, بندہ پیڈل سیکرٹری لگے, پتہ نہیں کیا لگے. اس دوران میں مشرف زمانے میں لکھا, سب کچھ لکھا, ہر چیز کی. آپ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انڈیویجول لیول کے اوپر اپنے آپ کو درست کرنا, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر.
بنیادی طور پر برائی کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. جماعت جمع ہو جاتی ہے، جیسے وکیل صاحب 150 بندہ جمع ہو گیا نا وہاں، اور یہ جماعتیں جو ہیں یہ پھر اکٹھی ہوتی ہیں آخر میں. یہ مختلف جگہوں پہ ٹولے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے اس وقت اگر آپ ایک ایسی obvious صورتحال میں ہوں گے تو بڑی عجیب ہو جائے. یہ گروپ جمع ہوتے ہیں، کلکم رائن، ہر کوئی ایک غلبان ہے، اور مسئول عن رعیت، اس سے اس کے رعیت کے بارے میں، اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کا جو گلہ ہے، آپ کے جو زیر اثر لوگ ہیں جمع ہو جاتے ہوتے ہیں، وقت جمع کرتا ہے. اور آپ کبھی موومنٹس کو دیکھ لیں، اسی طرح جمع ہوئے، دنیا پوری میں ایسی ہوئی ہیں. اگر کبھی ایون ہم کمیونزم کی آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں بھی یہی تھا کہ جس طرح وہ پہلے خاموشی سے چلے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہے. میں کمیونزم کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو دیکھ لینا، دار ارقم، خاموشی، مدینے مکہ کی مار کھانا، پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی کس طریقے کے ساتھ کون کون سے 2 گروہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم لے آئیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک تو وہ جماعت اکٹھی ہو سکتی ہے، وہ صحابہ کی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی. خادم رضی صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، یہ بغیر عدالتی قتل، صحابہ کا ہر بندہ عدل کے مقام پہ تھا، وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل تھا. وہ جب بھی کسی عورت کا سر اٹھاتا تھا، کاٹتا تھا، تو وہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ تھا. آج آپ ایک چرسی بھنگی کے ہاتھ میں تلوار اس طرح نہیں پکڑ سکتے کہ آپ وہ جا کے کسی کا بھی سر اٹھا دے. کیوں؟ بنیادی طور پر کہنے کا مطلب مجھے میں تو پیچھے چلنے کا تیار ہوں بھائی، جوتیاں اٹھا کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. جو بھی آگے بڑھے، میں اپنے آپ کو سچی بات بتاؤں اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، نہ میرے اندر یہ اہلیت ہے، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ میں کچھ اور چیز ہے. جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ساتھ چلنے کو تیار ہوں. جی آخری سوال جی، اس لیے کہ 4 بجے کا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے احسانوں کا ذکر کرتے رہا کرو. الراس و شیبہ بدعا ربِّکَ شقیہ، سورہ مریم کی مختصر لیکن نہایت خوبصورت آیت. کہ میرے رب، میں نے جب بھی تجھے پکارا تو نے مجھے محروم نہ رکھا. آپ ابھی بات کر رہے تھے انڈیا کی. میرا ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ کے رسول کے فیضان سے بنا ہے. اس سے جو بھی خیانت کرے گا وہ کبھی طبعی موت نہیں مرے گا. اندرا گاندھی، مجیب اور بھٹو کا الزام آپ کے سامنے. اور دوسری بات، یوکرائن اور رشیا کی جنگ، میرے رب سے، رحمان سے، رحیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ بندی کے اسباب پیدا کرے اور کائنات میں دیر پا امن قائم کرے. آمین. ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے تو بڑا عجیب، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو شاید نہ پسند آیا. ایک یہودی سے مسلمان کی ڈیبیٹ ہوئی، اس نے کہا یار تم دنیا میں مختصر سے ہو، چند لوگ ہو، تم پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہو. تو یہودی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا 7 ارب مسلمان ہم پہ درود بھیجتے ہیں، ہم آل ابراہیم ہیں خالصاً، اور تم ہم پہ درود بھیجتے ہو، یہ عروج ہمیں کیوں نہ حاصل ہو؟ اس کے بارے میں یہ مجھے بھی ایک صاحب نے کہا تھا، اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہے. جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت وجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ نے کہا ٹھیک، کہا من ذریتی، میری اولاد. قال اللہ ینال وحد الظالمین، اللہ نے کہا میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. ایک بات تو یہ کلیئر کریں کہ یہودیوں کو درود کی وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی، میں کس دن اس پہ، اول تو میں نے بہت اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن کس دن پہ بیٹھ کے بات کریں گے، پوری ترتیب دی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 6-7 آیات اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان کو بکھیرا گیا اور کہا گیا کہ تم کبھی بھی خود برسے اقدار نہیں ہوگے، تمہیں کسی دوسرے کی سپورٹ جو ہے، وہ آج بھی یہی لگتا ہے، سپورٹ لے کے آئیں گی. تو ایک بات تو بڑا یہ واضح کر لیں کہ درود جو ہے نا، آل ابراہیم میں لا ینال عہد الظالمین والا ورنہ وہ نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں، تو وہ ظالم ہیں اور دنیا میں نظر آتا ہے.